اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے سب کو ذی الحج کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس چاند کو آپ کے لیے رحمتوں کا، برکتوں کا اور خوشیوں کا باعث بنائے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلے ہفتے بات کی تھی کہ کیسے میں نے ایک لانگ جرنی کے بعد جانا کہ اللہ تعالیٰ کی ہماری لائف میں کیا جگہ ہونی چاہیے جو میں نے شاید نہیں اس طرح سے کی تھی۔ الحمدللہ اب میں نے نماز کو اور زیادہ امپورٹنس دینا شروع کر دی تھی، اپنے دوسرے جو مذہبی معاملات تھے ان کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھی، اور تقریباً اس میں نے کچھ منتھس گزارے، اور اس وقت میں ایک کورس کر رہی تھی ٹیچنگ کا، اور وہ تقریباً اینڈ پر پہنچ چکا تھا، اور جب میری لاسٹ کلاس تھی مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے ہماری پروفیسر نے اناؤنس کیا کہ اب آپ کی ایک ورک شاپ ہوگی، اور ورک شاپ کا جو انہوں نے منتھ اناؤنس کیا، اٹ واز ریئلی شاکنگ فار می، کیونکہ وہ منتھ تھا مارچ کا، اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں میں ایک ٹیچر ہوں۔ میں اس وقت 10th کو پڑھا رہی تھی، 10th کے تقریباً 2 سیشنز پڑھاتی تھی، ایک ارلی ایوننگ کا اور ایک لیٹ ایوننگ کا، اور جو ٹائمنگ بتائی گی ورک شاپ کی، جو ٹائمنگ ڈیٹس بھی اناؤنس نہیں ہوئی تھی، ٹائمنگ جو بتائی گی وہ ٹائم تھا کہ آفٹرنون، لیٹ آفٹرنون سے ارلی ایوننگ تک کا، یعنی کہ ایک تو سیشن چھوٹتا ہی چھوٹتا، جو کہ بہت ہی امپاسبل تھا میرے لیے اس کو چھوڑنا۔ ایک تو صحیح بات ہے میری جاب تھی، اچھی لگی ہوئی جاب تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ تھی کہ میں اب کبھی لائف میں، ایک دفعہ میں جاب کوئٹ کر چکی تھی، میں کبھی بھی کوئٹر نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی میں چیزوں کو فیس کروں، اینالائز کروں، اور کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی کوشش کیا کروں، کیونکہ لائف کبھی بھی ایسے کوئٹ کر کر کے نہیں گزار سکتے ہم۔ خیر میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے اپنے وہاں پر ورک پلیس پہ بھی بات کی کہ کیا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی بہت دور ہے، اور شاید یہ اکتوبر نومبر کی بات تھی، اور انہوں نے کہا دیکھیں گے تب جب ٹائم آئے گا۔ اور میں سوچ سوچ کے بڑی پریشان کہ میں کیا کروں گی، یہ میرے اتنے سالوں کی محنت ہے، میرا جو کورس ہے یہ ویسٹ ہو جائے گا اگر میں نے ورک شاپ نہ کی تو آبویسلی۔ تب تک مجھے یہی پتہ تھا کہ آپ کے یہ پورا کورس صرف اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ نہیں اٹینڈ کریں گے تو وہ بالکل ختم ہو جائے گا آپ کا سب کچھ جو بھی آپ نے کیا، تو آپ کو نئے سرے سے کورس سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ تو آئی واز ان، مطلب میں بہت زیادہ ٹینشن میں تھی کہ اب میں کیا کروں گی۔ تو اس ٹینشن میں چونکہ میں نے ہمیشہ سے یہ سیکھا تھا کہ آپ نے اپنی لائف خود پلان کرنی ہوتی ہے، آپ نے ساری چیزیں خود پلان کرنی ہوتی ہیں، تو میں نے بہت زیادہ پلان کرنے کی کوشش کی کہ کچھ ہو جائے، کسی طریقے سے ٹائم مینیج ہو جائے، کیونکہ میری ورک پلیس سے جہاں پہ میری ورک شاپ ہونی تھی وہ تقریباً 1.5 آور کی ڈرائیو تھی۔ وہ ڈسٹینس بھی اگر بیچ میں، وہ ٹائم بھی بیچ میں ڈال لیں تو وہ تو سمجھیں کہ شاید دوسری والی بھی کی بھی سٹارٹنگ، دوسرے سیشن کی بھی سٹارٹنگ چھوٹ جاتی۔ اور ایگزامز میں میں اپنے بچوں کو ہمیشہ ہی، مطلب میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کبھی بھی اسٹوڈنٹس نہیں کہتی تھی، میں بچے ہی کہتی تھی، مجھے اچھا لگتا ہے ایک ریلیشن ڈیولپ کرنا، جن کو بھی میں پڑھاتی ہوں ان کی لائف میں میرا کوئی رول ہو، تو مجھے یہ چیزیں پسند ہیں، تو میں نے کبھی بھی اسٹوڈنٹس نہیں کہا، میں ہمیشہ بچے کہتی تھی، میرے جو بچے تھے۔ تو آئندہ بھی اگر آپ کبھی سنیں گے کہ میرے بچے، تو میں زیادہ تر میرے بچوں کا ورڈ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے یوز کرتی ہوں۔ تو میں تو بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ ایگزام کے امپورٹنٹ ٹائم میں جب ان کو میری سب سے زیادہ ضرورت ہے تو میں اس ٹائم وہاں پہ موجود نہ ہوں، اور خود میری اپنی لائف کی اتنی امپورٹنٹ وہ چیز تھی، میں اس کو بھی نہیں سیکریفائز کرنا چاہتی تھی۔ خیر بہت سوچا لیکن کچھ بھی سمجھ نہ آیا، تو پھر میں نے ان چیزوں پہ فوکس کرنا شروع کیا جو چیزیں میری اس چیز کو شاید کچھ آسان بنا دیتی اس ٹائم، جب وہ ٹائم آتا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سجھایا کہ تم اس پہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتی، ابھی کے لیے تم کچھ بھی نہیں کر سکتی،
تو تم ایسے کرو کہ تم ان چیزوں پر دھیان دو جن کو کچھ کر سکتے ہیں، کہ میری انرجی ایک غلط جگہ پہ ڈرین نہ ہو جائے پوری کی پوری، کہ جس پہ میں کچھ کر نہیں سکتی اس کو سوچ سوچ کے ٹینشن لیتی رہوں۔ تو میں نے اپنے بچوں پہ اور زیادہ فوکس کرنا شروع کیا، انہیں ایکسٹرا ٹائم دینا شروع کیا، تاکہ اگر کچھ پلان ہو جائے تو میں اگر تھوڑا ٹائم بھی دوں تو ان تھوڑے ٹائم میں بھی ان کا کام ہو جائے۔ تو اور زیادہ محنت کرنی شروع کی ان پہ، الحمدللہ بہت اچھا سا میں نے ان کو ایگزامس کے لیے پریپیئر کر دیا۔ اور جب مارچ کا وہ ٹائم آیا، وہ سارا ٹائم میں نے ایک بہت زیادہ ٹینشن میں گزارا ان چیزوں میں نے، اور اس پورے جو پروسیس تھا اس میں نے 2 چیزیں سیکھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 چیزیں سکھائیں۔ پہلی چیز یہ کہ ریلائی اونلی آن اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اپنے پلانز کریں، لائف پلان کریں، لیکن اپنے لائف پلانز میں ہمیشہ فلیکسیبلٹی رکھیں، کہ آپ جب وہ پلان آپ کے اکارڈنگ نہ ہوں تو آپ بالکل ہی مطلب وہ ہوپ لیس نہ ہو جائیں کہ میرے پلان کے اکارڈنگ چیزیں نہیں گئیں۔ جہاں آپ کچھ نہیں کر سکتے وہاں آپ اپنی انرجی بالکل ڈرین نہ کریں، آپ ان چیزوں میں انرجی لگائیں مت، کیونکہ آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ تو جہاں کچھ کر سکتے ہیں وہ انرجی وہاں لگائیں، وہ کچھ نہ کچھ ہیلپ کریں گی آپ کی وہ پرابلم کو سالو کرنے کے لیے، جہاں آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے بھی ایسے ہی کیا، جہاں میں کچھ نہیں کر سکتی تھی اس کو اللہ پہ چھوڑ دیا کہ اللہ اب آپ ہی بہتر کر سکتے ہیں، میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں گی۔ اور دوسرا یہ کہ میں نے جہاں میں محنت کر سکتی تھی، جہاں سے کچھ ریزلٹس آ سکتے تھے، کچھ آسانیاں آ سکتی تھی شاید میرے اس کام کے لیے، وہاں پر ٹائم لگایا۔ اب جب مارچ کا وہ ٹائم آیا تو ہوا کیا، اس کے بارے میں بعد میں کریں گے، پہلے چلتے ہیں میرے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 42 ہے، اور یہ مجھے بہت پسند آئی، خاص طور پہ آج کے ٹاپک سے یہ بہت ریلیٹڈ تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جنہوں نے جو ایمان لائے، نیک عمل کیا، تو ہم ان کے اوپر وہ بوجھ نہیں ڈالیں گے جو وہ اٹھا نہیں سکتے۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ وہی مشکلیں، وہی پریشانیاں ڈالتے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی ہم حل نکال سکتے ہیں۔ ہماری کوئی بھی پریشانی ہماری بساط سے باہر کی نہیں ہے، صرف ضرورت ہے تو پازیٹیو سٹیپس لینے کی، تھوڑا اینالائز کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے کیسے ہینڈل کرنے کا مشکلوں کو کہا ہے اس طرف تھوڑا سا چلنے کی۔ تو میں نے بھی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مجھے راستہ دکھایا میں نے بھی اسی راستے پہ چلتی گئی، اور جب مارچ آیا تو کیا ہوا، اٹ واز کوائٹ سرپرائزنگ فار می اینڈ آئی واز ریئلی ہیپی، کیونکہ جو ارلی سیشن میں پڑھاتی تھی وہ پورے کا پورا ان کا جب رول نمبر سلپس آئیں تو وہ مارننگ میں تھا، مطلب ان کا سب کا بورڈ کے ایگزام کی ٹائمنگ تھی صبح مارننگ کی، یعنی کہ 8 o'clock سے لے کے میرے خیال سے یا 9 o'clock سے لے کے جو 3 گھنٹے کا یا 2.5 گھنٹے کا ٹائم ہوتا وہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا تھا ان کا بن گیا پورے کا ایوننگ میں، جو ایوننگ سیشن میں پڑھتے تھے۔ تو جو ایوننگ میں پڑھنے والے تھے انہوں نے ارلی مارننگ میں اب کلاس پڑھنی تھی، یعنی کہ 8 o'clock یا 9 o'clock، اور میری کلاس کا ٹائم کیا تھا 2 o'clock۔ ماشاءاللہ سے اتنی اچھی اللہ تعالیٰ نے ٹائمنگ سیٹ کی، ایک پورا سیشن مارننگ میں ہو گیا، ایک پورا سیشن ایوننگ میں ہو گیا، سینٹر والا جو آفٹرنون کا اور ارلی ایوننگ کا ٹائم تھا وہ بالکل خالی، نہ اس وقت کوئی کلاس ہے نہ اس ٹائم کسی کو پڑھانا ہے، آپ بالکل فارغ ہیں اس وقت، کچھ بھی مجھے کرنا نہیں پڑا، خود ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے ٹائم سیٹ کر دیے کہ جو لیٹ ایوننگ میں پڑھنے والے تھے انہیں مارننگ میں پڑھایا، ٹھیک ہے،
اور جو مارننگ میں پڑھنے والے جن کے مارننگ کو ایگزامز ہونا ہے وہ تو آبویسلی لیٹ ایوننگ میں اس سے پریویس ایوننگ میں پڑھ کے جاتے تھے. تو ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی ٹائمنگ سیٹ کی اور میں اتنی حیران کہ جب آپ چیزیں اپنے رب پہ چھوڑتے ہیں تو بالکل آپ کو حیران کر دیتے ہیں. وہ آپ کو بتاتے ہیں میں ہوں. تو آپ بھی اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کو شامل کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پتہ چلے گا وہ آپ کے ساتھ ہے ہر وقت ہر چیز میں. آپ کے ساتھ آپ کے معاملات سالو کر رہے ہیں. آپ سے آگے بڑھ کے آپ کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. آئیے تو صحیح, چلیے تو صحیح, کریں تو صحیح. اسی نوٹ پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں. اگلی دفعہ کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.